اس کے ضمن میں چاہوں گا کہ پہلے اس لفظ کی اصل حقیقت کو آپ سمجھیں. سبح یسبح، اس کے معنی ہے تیرنا. تیرنا یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ پانی کی سطح پر تیرا جائے، لیکن یہی لفظ استعمال ہوگا جب فضا میں یا خلا میں کوئی چیز اپنی سطح کو برقرار رکھے. سطح کو برقرار رکھنا یہ اس کا اصل مفہوم ہے. جو شخص پانی کی سطح پر اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے وہ تیر رہا ہے، ڈوب نہیں گیا، گہرائی میں نہیں چلا گیا، تیر رہا ہے. اسی طرح خلا میں، فضا میں کوئی چیز اگر اپنی سطح پر برقرار رہتے ہوئے چل رہی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ آئے گا سبح یسبح. اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں یہ اجرام سماویہ کے بارے میں کل فی فلک یسبحون. یہ سب کے سب، کل کا لفظ بہت اہم ہے. ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. ہمارے علم کے اوپر تو بہت سے مراحل آئے. کبھی انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، لیکن یہ کہ زمین ساکن ہے. ایک دور وہ آیا کہ جب زمین کی حرکت کا علم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، سورج ساکن ہے، زمین گردش میں ہے. اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی شے بھی ساکن نہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. ہر شے حرکت میں ہے. ہر شے جو ہے، اب آپ کو معلوم ہے آج کل تو ہم جب لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں تو اگر ایٹم کو بھی دیکھیے تو وہاں پر بھی وہی نقشہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو الیکٹرانز ہیں جس طریقے سے گردش کر رہے ہیں. تو کل فی فلک یسبحون، اس ذرے سے لے کر اور جو بڑے سے بڑے اجرام سماویہ ہیں ان پر یہ آیت اس طرح سے صادق آتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس آیت کی یہ عظمت نہیں سامنے آ سکتی تھی جو عظمت کے آج ہمارے سامنے ہے. کل فی فلک یسبحون، یہاں سے اس لفظ کو پہچانیے. سبح یسبح، تیرنا، اور تیرنے کا بھی میں نے اصل مفہوم بنایا سطح پر برقرار رہنا. اب اس کا جب لفظ بنے گا سبح یسبح، یہ فعل لازم تھا، یہ فعل متعدی ہو جائے گا. تیرانا یا کسی شے کو برقرار رکھنا. جیسے کہ آپ عام کہتے ہیں کھانا اور کھلانا، پینا اور پلانا. اسی طریقے سے یہ جو ہے ایک تو خود تیرنا ہے، خود برقرار رہنا ہے کسی سطح پر، اور ایک ہے کسی اور کو سطح پر برقرار رکھنا، کسی اور کو تیرانا. یہ ہے سبح یسبح. اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا کس معنی میں آیا؟ اللہ کو اس کی شان رفیع پر برقرار رکھنا. اس کی شان تو ہے، بہت بلند ہے، لیکن اپنے ذہن میں کہیں تم اسے گرا نہ لو. کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کرو جو اس کی شان رفیع کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو. اگر تم نے یہ کیا تو تم نے گویا کہ اللہ کو گرا دیا، اللہ کو اپنے ذہن میں گرا دیا. اللہ کو اس مقام رفیع پر برقرار رکھنا یہ تسبیح ہوگی. اس کے کیا معنی ہے؟ اب مفہوم کیا ہے اس کا ہوا؟ اس بات کا ادراک اور شعور اور اس بات کا اعتراف اور اقرار اور اعلان کہ اللہ ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے، اس میں نہ کوئی ضعف ہے، نہ کوئی احتیاج ہے،